بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی کشتی اور فن پہلوانی کے شائقین پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد عربی جانباز پروگرام پہلوانوں کی سوانح حیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور دعا ہے کہ مالک دو جہان آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز دوستو، حسب معمول دیسی کشتی کے نامور پہلوانوں کی سوانح حیات کے سلسلے کی آج 17ویں قسط آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بزرگوں کے کارنامے سن کر خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کمنٹ میں اپنی محبت کے 1-2 الفاظ ٹائپ کر کے زندہ دلی کا ثبوت دیا کریں۔ اور آپ کے چینل کا نام دیسی کشتی ہماری ثقافت ہے، اس کو سبسکرائب اور لائک کرنا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ 0306223875 0306223845 پر کسی پہلوان کے حوالے سے، اس فن کے حوالے سے میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں فخر ریاست بہاولپور اور ستارہ ریاست استاد بخشو پہلوان احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات واقعات آپ کو سنانے کی جسارت کر رہا ہوں، جو بخشو پہلوان کٹانہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا نام اللہ بخش عرف بخشو احمد پوری، والد صاحب کا نام اللہ ڈیتا خان، محلہ شکاری احمد پور شرکیہ، ضلع بہاولپور، اور بقول رسولہ پہلوان احمد پوری ان کی تاریخ پیدائش 1921۔ ان کے والد صاحب پہلوان نہیں تھے، لیکن بخشو پہلوان کو بچپن سے پہلوانی کا قدرتی طور پہ شوق ہوا، اور ان کے والد صاحب نے ڈٹ کے پہلوانی کرائی۔ 20-22 سال کی عمر میں صف اول کے پہلوانوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ بقول استاد رسولہ پہلوان احمد پوری بازوں اور ٹانگوں کی 6000 کے محنتی تھے۔ 8 میل روزانہ دوڑ لگاتے اور مسلسل 1 گھنٹہ زور کرتے۔ خوراک میں 8 کلو دودھ، 3 پاؤ گھی اور 2 کلو گوشت شامل تھا۔ ان کی کشتیوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ ریاست کے یہ عظیم پہلوان بخشو پہلوان احمد پوری ہمارے علاقے کے پہلوان تھے، اور ان کی کشتیاں دیکھنے والے بزرگ موجود ہیں۔ چنانچہ مکمل تصدیق کے بعد چند کشتیوں کا ذکر کرتا ہوں جن کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ دوستو، بخشو پہلوان داؤ پیچ کے ساتھ کشتی لڑتے تھے، اور شائقین مزے لے کر ان کی کشتیاں دیکھتے، اور یہ پہلوان جانگے کے بغیر صرف چوتے کے ساتھ کشتی لڑتے تھے، وہ اس لیے کہ اس کے چوتے کو کوئی ان کا حریف پہلوان نہیں پکڑ سکتا تھا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ کشتی لڑتے۔ علاوہ ازیں ایک اور عادت بھی تھی کہ جب ان کا مد مقابل پہلوان تیاری کر رہا ہوتا اور ابھی تک میدان میں نہیں آ چکا ہوتا، تو بخشو پہلوان اپنے حریف پہلوان کے پاس جہاں وہ تیاری کر رہا ہوتا اکھاڑے کے باہر وہاں پہنچ جاتے کشتی لڑنے کے لیے، تو منصف اور دوسرے پہلوان ان کو میدان میں لے آتے اور پھر کشتی کراتے۔ اب میں ان کی مختصر کشتیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ بخشو پہلوان کے دور کے بہت اچھے پہلوان تھے کرامت پہلوان، اس کو احمد پور شرکیہ میں گرایا۔ شیفا پہلوان اس دور کے بڑے مایہ ناز پہلوان تھے، علی پور میں شکست دی۔ ملتان میں زمن خان پہلوان کے ساتھ کشتی ہوئی، اور اس کشتی کے جو منصف تھے ہاتھو خان پہلوان تھے، اور یہ اچھی کشتی ہوئی، برابر ہوئی۔ اکرم پہلوان عرف اکی پہلوان برادر بھولو پہلوان رستم زماں کے ساتھ جان پور میں ایک کشتی ہوئی، لیکن اکرم عرف اکی پہلوان نے بخشو پہلوان کو چت کر دیا۔ مظفر گڑھ کے مایہ ناز پہلوان فیضہ پہلوان ہمدانی کے ساتھ ترنڈا محمد پناہ میں کشتی ہوئی، اور یہ کشتی برابر ہو گئی۔
شریفہ پہلوان امرتسر والے کو شکست دی، نازو کمار پہلوان کو احمد پور شرکیہ میں شکست دی، اور ملک مایا ناز پہلوان نازو پہلوان نے بھی ایک کشتی میں بخشو پہلوان کو چت کیا۔ اور اس کے علاوہ انڈیا کے بے شمار پہلوانوں کے ساتھ کشتیاں ہوتی رہی، سکھ پہلوانوں کے ساتھ خصوصاً کشتیاں ہوئی، اور ان کی ایک یادگار اور بہت تاریخی کشتی جو میلہ جلال پور پیر والا میں ہوئی، اعظم پہلوان برادر بھولو پہلوان رستم زماں کے ساتھ جلال پور پیر والا میں بہت اچھی کشتی ہوئی، 16 پکڑ کشتی ہوئی، اور شائقین نے بہت داد دی، مزے لے کر انہوں نے شائقین نے کشتی دیکھا، اور 16 پکڑ کے بعد بخشو پہلوان نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یعنی بخشو پہلوان اس وقت مکمل طور پر تھک گیا تھا، اور اس نے کہا کہ کشتی برابر نہیں چھڑائی گئی تھی، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں کشتی نہیں لڑتا۔ باقی کسی پہلوان نے اس کشتی میں کسی کو چت نہیں کیا تھا، اور اس وقت بھولو پہلوان رستم زماں نے، ہمارے علاقے کے کافی لوگ موجود تھے، بخشو پہلوان کو 5 روپے انعام بھی دیا اور شاباش دی کہ بہت اچھی کشتی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، ایک دو باتیں، انتہائی ضروری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلوانوں پر لکھی گئی ایک کتاب جس کا نام داستان شاہ زورہ ہے، جس میں پاکستان کے نامور پہلوان بخشو پہلوان احمد پوری اور حاجی ابراہیم المعروف ابرا 16 پہلوان کے حالات اور کشتیاں غیر معتبر ذرائع سے پیش کی گئی ہیں۔ میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں، آپ ضرور سنیں، اور جن دوستوں کے پاس کتاب موجود ہے وہاں اس کی تصحیح کر لیں۔ داستان شاہ زورہ حصہ دوم، صفحہ نمبر 864 اور 865 پر مصنف لکھتے ہیں کہ بخشو کٹانا، آگے لکھتے ہیں کٹانا کا مطلب ہے صفائی کرنے والا، لہٰذا اس صفائی کرنے والا پہلوان نے ڈیرہ نواب کے تمام پہلوانوں کو چت کر کے ان کا صفایا کر دیا، اس لیے اس کو بخشو کٹانا کہتے ہیں۔ اور بعد میں اعظم پہلوان کے ساتھ کشتی ہوئی اور بہت اچھی کشتی ہوئی، لیکن اعظم پہلوان نے اس کو سخی مار کر چت کر دیا۔ دوستو، اس کشتی کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، ہمارے کافی بزرگ اس کشتی میں موجود تھے۔ باقی بخشو پہلوان قوم کے بلوچ تھے، نان کا خاندان کٹانا تھا، اس لیے وہ کٹانا مشہور ہوئے، اور کٹانا ایک قوم اور برادری ہے، اس کا مطلب صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دوست خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات، داستان شاہ زورہ حصہ دوم صفحہ نمبر 862 اور 63 پر لکھتے ہیں کہ شہر میلسی کے قریب ایک بستی کے رہائشی ابلا 16، جس کے 15 بھائی اور تھے اور 16واں ابلا پہلوان تھا، اس لیے اس کو 16 کہتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اعظم پہلوان کے ساتھ ان کی کشتی ہوئی اور اعظم پہلوان نے ابلا پہلوان کو چت کر دیا۔ اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ حاجی محمد ابراہیم المعروف ابرا 16 پہلوان، یہ 16 بھائی نہیں تھے، 16 ان کی قوم اور برادری ہے۔ ضلع وہاڑی کے ایک اڈا ہری مینر کے یہ رہائشی ہیں۔ الحمدللہ اس وقت حاجی ابراہیم عرف ابرا پہلوان تقریباً 110 سال کی عمر میں زندہ ہیں۔ 2.5 مہینے پہلے میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں نے ان سے انٹرویو بھی لیا ہے۔ وہ انٹرویو میرے چینل دیسی کشتی ہماری ثقافت پر موجود ہے، جہاں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اعظم پہلوان پسر امام بخش پہلوان رستم ہند کو بہاول پور میں چت کیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور میں یہ 2 غلطیاں تھیں جس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور میں ان دوستوں کو کہتا ہوں جو دوست ان 2 پہلوانوں کے حالات اگر فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکے ہیں تو وہ ان کی کریکشن اور تصحیح کر لیں۔
عزیز دوستو، بخشو پہلوان نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کوئی شادی نہیں کی تھی۔ اس دنیا میں اکیلے آئے اور اکیلے واپس چلے گئے۔ ان کی اپنی پہلوانی کے بعد کھاڑے ویران ہو گئے۔ صرف ایک پہلا شاگرد استاد رسولہ پہلوان احمد پوری ان کی نشانی موجود ہے، جو ان کی حقیقی داستانیں سنا کر پرانی یادوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ درویش پہلوان یعنی بخشو پہلوان احمد پوری 2006 میں 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب دوست مل کے دعا فرمائیں کہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے۔ بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔